اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ ہم ہی نحیی جلاتے ہیں زندہ کرتے ہیں وَنُمِیتُ اور مارتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نحیی وَنُمِیتُ اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں زندہ کرتے ہیں اور ہم مارتے ہیں وَنَحْنُ اور ہم الوارثون وارث ہیں اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت احیاء اور اماتہ ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت ہی زندہ فرماتا ہے ساری مخلوقات کو اور وہی مارتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اے انسان، جس ذات نے تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا ہے، اپنے احکام کو نازل کیا ہے، اگر اور پھر اس کائنات میں اس نے اپنی نشانیاں پھیلائی ہیں، اگر تم اس کو مان جاؤ گے تو تمہاری بہتری ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وہی انسان کو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے، اسی نے انسان کے لیے یہاں رہنے کے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں، اور بالآخر وہی انسان کو موت دے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کی اللہ کی قدرت سے باہر چلا جائے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ فرمایا ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں، ہمارے دست قدرت میں ہی کل ملکیت ہیں، چاہے وہ انسان ہو، حیوانات ہو، جنات ہو، جو بھی ہو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 24، اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اور بے شک علمنا ہم جانتے ہیں المستقدمین جو پہلے گزر چکے منکم تم میں سے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وَلَقَدْ اور بے شک عَلِمْنَا ہم جانتے ہیں المستاخرین بعد میں آنے والوں کو۔ استاہر یستاہرو اس کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، تو المستاہرین مراد ہے بعد میں آنے والے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں المستقدمین سے کیا مراد ہے اور المستاخرین سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ تفسیر نے اس کی مختلف توجیہات کی ہیں، مختلف اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مستقدمین سے مراد ہے وہ لوگ جو ابھی تک پیدا ہو چکے ہیں، جو ابھی تک پیدا ہو چکے ہیں وہ مراد ہیں، اور مستاہرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، یعنی بعد میں پیدا ہوں گے۔ اور بعض نے کہا مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں، مردہ لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اور مستاہرین سے مراد ہے جو زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ مستاہرین سے مراد ہیں جو گزشتہ امتوں میں لوگ گزرے وہ مراد ہیں، اور مستاہرین سے مراد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور بعض مفسرین نے کہا مستقدمین سے مراد ہے جو لوگ اطاعت گزار ہیں، نیکوکار ہیں، نیکیوں میں پہل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور مستاہرین سے مراد ہیں جو نیکی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، بدی میں چلے جاتے ہیں، برائی میں، نافرمان لوگ۔ اور بعض نے کہا کہ جہاد میں آگے بڑھنے والے، نماز کی پہلی صفوں میں شامل ہونے والے، اس سے مراد ہے مستقدمین، اور مستاہرین سے مراد ہیں جو جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا نماز کی پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں، وہ ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یا اور ان کے معاملات ہوتے ہیں۔
تو یہ مختلف تفاسیر ائمہ تفسیر نے کی ہے، مستقدمین اور مستاخرین۔ بہرحال جو زیادہ دھیان اس میں جاتا ہے وہ یہ دھیان جو اولا تفسیر جاتی ہے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے وہ مستقدمین ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ مستاخرین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پہلے دنیا میں جو کچھ کر کے گزر چکے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں جو کچھ یہ کریں گے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے علم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں ساری مخلوق ہے، مخلوق کا کوئی حصہ بھی اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 25، وَإِنَّا اور بے شک ربا کا، رب آپ کا، ہوا وہی، یحشرہم، یحشر جمع فرمائے گا، ہم انہیں، اِنَّا ربا کا ہوا یحشرہم، اور بے شک آپ کا رب انہیں جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّہُ، اِنَّا بے شک ہو وہی، حکیم بڑی حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اِنَّہُ حکیم علیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ پہلے گزر چکے چاہے وہ بعد میں آئیں گے، حقیقت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سے نہیں بھاگ سکتے۔ ہر کسی نے اپنے اعمال کی جواب دہی میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو دنیا میں جو اس نے ایمان رکھا یا جو اعمال کیے اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو فرمایا وہ ان سب کو، چاہے مستقدمین ہے یا مستاخرین ہے، ان سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ پھر اس میں کیا حکمت ہے، وہ سب حکمت والا ہے اور علم والا ہے، جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 26، اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اور بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا، من سے، سلسالین خشک بجنے والے گارے سے، خشک بجنے والے گارے سے۔ سلسال اس خشک گارے کو بولتے ہیں، اس خشک مٹی کو بولتے ہیں جس کو کچھ عرصہ رکھا جائے دھوپ میں یا کسی اور جگہ، یا اس کو پکایا جائے آگ، یعنی اسے رکھا جائے تو وہ اتنی خشک ہو جائے کہ جب خشک ہو کر اسے ٹھوکر ماری جائے تو اس سے بجنے کی آواز آئے، اسے بولتے ہیں سلسال۔ تو رب نے فرمایا کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی خشک بجنے والے گارے سے، من حمائن جو سن رسیدہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اب حمائن بولتے ہیں، حمائن کہتے ہیں کہ جس مٹی کو رکھ دیا جائے، کچھ عرصہ اس کو رکھ دیا جائے، دھوپ میں رکھ دیا جائے یا کسی اور جگہ رکھ دیا جائے تو وہ جو مٹی ہے وہ سیاہ ہو جائے، اس پر ایک عرصہ گزر جائے، سن رسیدہ ہو جائے، سیاہ ہو جائے۔ مسنون بودار، مسنون بولتے ہیں بودار، یعنی وہ چیز، وہ مٹی جو متغیر ہو جائے، جو اپنی اصل حالت پر برقرار نہ رہے، گل سڑ جائے، گل سڑ جائے، اسے بولتے ہیں مسنون۔ تو اللہ تعالی نے انسان کے بارے میں فرمایا، یہاں انسان کی کیمیائی تشکیل
جو اس کی کیمیکل تحلیق ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، پراسس کا۔ فرمایا بے شک ہم نے انسان کی تحلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ سیاہ بودار ہو چکا تھا، یعنی اس پر دھوپ کے اثرات ہوئے، دیگر طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات ہوئے، تو پھر اس حصے سے انسان کو تحلیق کیا گیا۔ اس پر ہم پہلے بھی بڑی تفصیل سے جو انسان کی کیمیائی تحلیق کے مراحل ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قرآن میں اور مقامات پر مختلف اینگل سے ذکر ہے، یہ اس کی کیمیائی تشکیل کے مختلف جو مراحل ہیں وہ قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ کہیں فرمایا انی خالق بشر من طین، میں گارے یعنی مٹی اور پانی کا جو امیزہ ہوتا ہے اس سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ کہیں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو خشک بجنے والی مٹی جسے آگ سے پکا دیا گیا ہو، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تحلیق کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کیوں ذکر کیا انسان کی تحلیق کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تحلیق کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ انسان کا جو وجود ہے یہ قدیم نہیں ہے، یہ لازوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ جب انسان کی تحلیق جو اس کا مادی جسم ہے وہ دنیا میں پائے جانے والے اجزاء سے ہوا ہے، تو پھر یہ لازوال اور ہمیشہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح ان کی حواس ختم ہو جانے والے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تحلیق کا ذکر کر کے فرمایا اے انسان تیرا بھی وجود مٹ جانے والا ہے، یہ مادی وجود ختم ہو جانے والا ہے، تو بالآخر تم نے فنا ہو جانا ہے اور رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 27، اس میں ارشاد فرمایا والجان، اور جنوں کو بھی، خلقنا پیچھے آ گیا تھا نا تو اسی کا عطف یہاں ہو رہا ہے، یعنی خلقنا کا معنی پیچھے وہ محذوف ہی چلے گا، اور بے شک ہم نے تحلیق کیا جنات کو بھی، خلقنا ہم نے اس سے تحلیق کیا من قبل اس سے پہلے، من نار السموم شدید جلا دینے والی آگ سے، من ناری آگ سے، السموم جو شدید جلا دینے والی ہوتی ہے مگر اس میں دھواں نہیں ہوتا، شدید جلا دینے والی آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا۔ تو فرمایا اس سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا اس سے۔ اب یہ جو جان ہے، الجن الجان، اس کی جمع الجنہ اور الجنان ہے۔ جن اس کا لغوی معنی ہے مخفی چیز، چھپی ہوئی چیز۔ جنات کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کی آنکھ سے مخفی ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ابھی انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اس سے پہلے جان کو، جنات کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، تو اس پر ائمہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ابلیس ہے، الجان سے مراد ابلیس ہے، یہ جنات کا باپ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا۔ آگے ہم اسی رکوع میں آگے ذکر آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کا سجدہ کرو تو ابلیس اکڑ گیا، تو اس کا مطلب وہ پہلے سے موجود تھا۔
تو یہ پہلے سے موجود تھا جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابلیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے تھا جس کا نام الجن تھا۔ ان کو بغیر دمے کی آگ سے فرشتوں سے پیدا کیا گیا، اور کہا قرآن مجید میں جن جنات کا ذکر کیا گیا ہے ان کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یعنی ابلیس جو ہے وہ ایسے آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں تھا، اور جو جنات تو فرمایا ان کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو سموم ہے دنیاوی آگ، یہ اس سموم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، من نار السموم۔ یہ دنیاوی آگ اس کے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، 70واں حصہ ہے۔ کل نہیں ہے تو وہ کیسی ہوگی، کتنی شدت والی، جس سے پیدا کیا۔ پھر ایک اور حدیث ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم کے پتلے کو پڑا رہنے دیا، وہ اسی طرح پڑا رہا کھلی فضا میں۔ ابلیس نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا، وہ غور کر رہا تھا یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ کو غضب اور شہوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم حدیث ہے، حدیث نمبر 2611۔ تو اس حدیث میں بھی وضاحت ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ابلیس پیدا ہو چکا تھا، تو اللہ تعالی نے یہاں اس کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن جیت کا فہم نصیب فرمائے، جو کمی کوتاہی ہے درگزر فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔